آپ کا میزبان زین علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گورنمنٹ کامرس کالج آف کھاریا میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ انگلش کے پروفیسر قاضی جہانگیر صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو فیلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ معاف کرے کہ کچھ ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو غلط رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیکاز آف دا ڈنٹ آف لک دے کوڈ ناٹ کمپیٹ اینڈ بیکم سکسیسفل ان ایٹ دا ارلیئر پوزیشن، اور جس کو ہم کہتے ہیں سپلیز آ جاتی ہے، سپلیمنٹریز ایگزامز میں وہ چلے جاتے ہیں، کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی سر، ایسی بات۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا فیل ہو گئے، آپ نے محنت کی، وہ جس کو کہتے ہیں دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، تو اس وقت ہاتھ اگر چھوٹا ہے تو آپ نے محنت تو کی ہے نا، آگے پہنچنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا وہ ایک دو سبجیکٹس اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ ان کو پھر بھی کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ ڈیز جو ہے نا، کچھ دن پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ کو مجھے فون آیا، اور جو ہے یہ فون بھی مجھے خوش قسمتی سے ڈیورنگ دا کلاس کے دوران ہی آیا، بچوں کو بھی میں نے بتایا کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ سر جس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا نا، اس کی وجہ سے اس وقت میں خود جو ہے نا ایک پرائیویٹ کالج کے اندر جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہوں اور ایز اے ٹیچر وہ سرو کر رہا ہوں۔ تو میں جس وقت سوچتا ہوں نا کہ میں اگر کامیاب ہوا ہوں تو وہ آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں۔ تو یہی گائیڈنس جو ہے باقی اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچے، اس کے لیے کہ ڈس ہارٹن ہونے کا، ڈی موٹیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت آپ نے محنت کی ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی لک کی وجہ سے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے سن ٹو فال ڈاؤن، but it is a sin never to decide to stand upon your feet if you fall۔ یعنی کہ اگر آپ نیچے گر جاتے ہیں نا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دوبارہ سے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرنا، موٹیویٹ خود کو نہ کرنا، میری نظر میں تو یہ ایک گناہ ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ہم کو کہتا ہے، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی چیز کو خود کے اوپر بھروسہ رکھیے۔ فرسٹ آف آل ریسپیکٹ یور اون سیلف، دین ادرز ول آلسو ریسپیکٹ یو۔ خود کے اوپر بھروسہ کریں، خود کو یہ سمجھائیں آئی کین ڈو اٹ، آئی ول اینڈ آئی کین اینڈ آئی ول۔ یعنی کہ میں اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور ہماری کامیابی کے درمیان جو سب سے بڑی ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، وہ ہم خود ہیں۔ کوئی دوسرا ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے اس سے پہلے ہم خود ہی اپنے آپ کو بہلا پھسلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار تیرے کو ہونا ہی کوئی نہیں۔ جی سر، یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی پائی جاتی ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ڈسہارٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی کام شروع کیا ہی نہیں تو وہ بولتے ہیں کہ تو یہ کر نہیں سکتا۔ جی بالکل، تم تو کر نہیں سکتے۔ جی ہاں، یعنی کہ ایک اچھے بھلے انسان کو وہ ڈسہارٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو جو ہے وہ ڈسہارٹ کرنے والے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اپنی بنتی ہے۔ آپ نے اس رکاوٹ سے آگے نکلنا ہے، خود کو یہ بتانا ہے کہ لوگ چاہے جو بھی کہتے رہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو بلا وجہ نہیں بھیجا، صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، اور اگر ہم اس صلاحیتوں کو ان کو استعمال نہیں کرتے اور ان کو استعمال کر کے باہر نہیں نکلتے تو یہ ہماری میرے خیال میں ایک لحاظ سے یہ بددیانتی ہوگی کہ اللہ کے دیے ہوئے خزانے کو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ ایسا کام کرتے بھی ہیں جس میں آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں اللہ کی بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو اس سے بڑا شعبہ عطا کرنا بے شک بے تو شک ناظرین آپ جو بھی کام کریں اللہ پر یقین رکھ کے محنت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے میں اس کو وہی کچھ عطا کرتا ہوں۔ بے شک تو ناظرین ہم اینڈ پر آپ نے جو پروفیسر ہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے، موسٹ ویلکم بیٹے، بہت شکریہ کہ کیونکہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کے مجھے وقت دیا۔ تو ناظرین اینڈ پر سر آپ کیا کہیں گے جو ہمارے اس وقت جی لوگ دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، میں اپنی زندگی میں نے یہی اس چیز کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کم از کم میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہ سمجھاؤں کہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرے، خود کو کسی منزل پہ پہنچائے۔ یو آر ناٹ بورن یوز لیسلی، آپ کو بے مقصد اور بلا وجہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو خود اپنی زندگی سے اپنی ذات سے فائدہ پہنچے، دین اسلام کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے، آپ کی دنیا بہتر ہو، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے لیے اپنا ایک اچھا کردار پیش کریں، اور وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ کا کردار بذات خود ایک اچھی تبلیغ ہوگا۔ کل کو آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ اچھا مسلمان اچھا کام کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے تو جنگلوں میں نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ پہلے دنیا کے حسنہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پھر کہا گیا کہ اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں سوال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں، بلکہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی گائیڈ کیا کہ اسی دنیا میں رہ کر جو ہے نا خلق انسانی کے ساتھ محبت کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ اور سب سے پہلے خود کو اور اپنے والدین کو فائدہ پہنچاؤ۔ بس یہی میری جو ہے نا ایک ہوگی کہ آلویز ٹارگیٹ فار دا مون ایون اف یو مس، ہمیشہ نشانہ بڑی چیز کا لگائیں تاکہ اگر وہ نشانہ چوک بھی جائے تو آپ جو ہے اچھے نمبروں کے اوپر اچھے شعبوں کے اندر آپ کا مقام طے۔ اور آخر دعوانا نے ایک ہوگی کہ آلویز ٹارگیٹ فار دا مون ایون اف یو مس، ہمیشہ نشانہ بڑی چیز کا لگائیں تاکہ اگر وہ نشانہ چوک بھی جائے تو آپ جو ہے اچھے نمبروں کے اوپر اچھے شعبوں کے اندر آپ کا مقام طے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قاضی پروفیسر جہانگیر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر اس ویڈیو میں میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں معاف کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ زید علی کے ساتھ ٹپس نیوز خالی۔